بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ای او بی آئی میں اپنی رجسٹریشن کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر طریقہ آج کی مختصر سی ویڈیو میں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ملک کے صنعتی، تجارتی، کاروباری اور دیگر اداروں میں خدمات انجام دینے والے لاکھوں محنت کش اور ملازمین مزدور قوانین کے باوجود اپنے بنیادی حقوق سے بری طرح محروم ہیں۔ ان ہزاروں اداروں میں خدمات انجام دینے والے محنت کشوں اور ملازمین کے لیے تقرر ناموں، شرائط ملازمت، اوقات کار، منصفانہ اجرتوں، میڈیکل سہولیات اور مستقبل میں ای او بی آئی کی پینشن کی سہولت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ان محنت کشوں اور ملازمین سے وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے قائم مختلف محکموں اور اداروں، جن میں محکمہ محنت و انسانی وسائل، حکومت سندھ، ادارہ سماجی تحفظ برائے ملازمین یعنی CC، ورکر ویلفیئر بورڈ یعنی WWB اور امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی EOBI کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات کے متعلق دریافت کیا جائے تو ان کے چہروں پر فوراً خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں ان محنت کشوں اور ملازمین کو اپنے مالکان کی جانب سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ان لاکھوں مظلوم محنت کشوں اور ملازمین کی اپنے بنیادی حقوق سے محرومی کے باوجود محکمہ محنت اور EOBI کا عملہ سب ٹھیک کہہ کر چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ کافی عرصے سے یہ معمول رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے نجی اداروں، کارخانوں، تعلیمی اداروں، پیٹرول پمپوں، ریستوران اور بڑی بڑی دکانوں وغیرہ میں خریداری کے دوران وہاں خدمات انجام دینے والے محنت کشوں اور ملازمین سے ان کی ملازمت کے حالات کار، اوقات کار، اجرتوں اور خصوصاً EOBI میں رجسٹریشن اور رجسٹریشن کارڈ PI 03 کے سمیت سرکار کی جانب سے قائم کردہ دیگر فلاحی اداروں کے تحت سہولیات سے متعلق لازمی دریافت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے دنوں کا قصہ ہے کہ اپنے چھوٹے صاحبزادہ ہمایوں اسرار کی یونیورسٹی کے لیے یونیفارم کی خریداری کے لیے کراچی شہر کی ایک سب سے بڑی یونیفارم کی دکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ خریداری کے بعد جب میں نے حسب عادت ایک ملازم سے دوران گفتگو EOBI میں اس کے رجسٹریشن اور اس کے رجسٹریشن کارڈ PI 03 کی بابت دریافت کیا تو پہلے تو وہ میرے اس سوال پر حسب توفیق گھبرا گیا، لیکن جب اس سے اعتماد سے بات کی تو اس کا جواب محرومی اور نفی میں تھا۔ اتفاق سے وہ ملازم اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، چنانچہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا یا اپنے کسی ساتھی کی EOBI میں رجسٹریشن چیک کرنے کے لیے EOBI کی ویب سائٹ www.eobi.gov.pk پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور وہاں موجود انفرادی معلومات کا لنک کلک کریں تو آپ کے سامنے انشورڈ پرسنز ڈیٹیلز لکھا نظر آئے گا۔ جب اس پر کلک کریں گے تو EOBI فیسیلیٹیشن سسٹم کا صفحہ کھل جائے گا۔ اس میں اوپر کی جانب 3 خالی خانے ہیں، ان میں درمیان والے خانے میں اپنے 13 ہندسوں کے قومی شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کر کے سرچ کریں گے تو آپ کی EOBI میں رجسٹریشن کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے ایک ساتھی کا EOBI میں رجسٹریشن کا ریکارڈ مل گیا، جس پر انہوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا شکریہ ادا کیا اور اس دوران اپنے دیگر ساتھیوں کا ریکارڈ بھی چیک کرنا شروع کر دیا، جس میں طویل عرصہ ملازمت کے باوجود اس ادارے کے بعض ملازمین رجسٹرڈ جبکہ ملازمین کی اکثریت غیر رجسٹرڈ پائی گئی، جبکہ EOBI رجسٹریشن کارڈ PI 03 کسی کے پاس نہ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر صنعتی، کاروباری اور تجارتی اور دیگر اداروں کے مالکان اپنے اداروں میں خدمات انجام دینے والے محنت کشوں اور ملازمین کی بری طرح حق تلفی کر رہے ہیں، جبکہ محکمہ محنت اور EOBI سمیت دیگر فلاحی اداروں کے عاقبت نااندیش اور بدعنوان عملہ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے ان مالکان کی ملی بھگت سے ان ہزاروں مظلوم ملازمین کو ان بنیادی سہولیات سے محروم رکھ کر ان کی شدید حق تلفی کرنے میں مصروف ہیں جو قانون کے مطابق ان اداروں کے افسران
اور مالکان کی جانب سے ایک مجرمانہ غفلت اور مستوجب سزا عمل ہے۔ اس طرح گزشتہ دنوں ایک ریستوران میں کھانے کے دوران جب بل کی ادائیگی کے دوران ہم نے جب ایک ویٹر سے یہی سوال کیا، پہلے تو کترانے لگا، لیکن جب ہم نے اس سے ہمدردانہ انداز میں بات کی تو وہ اپنا قومی شناختی کارڈ فراہم کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب EOBI کی ویب سائٹ پر اس کا ریکارڈ چیک کیا تو اس کی اگلی پچھلی ملازمتوں کی تفصیلات تو سامنے آ گئیں، لیکن اس کی موجودہ ملازمت اس فہرست میں شامل نہیں تھی، جس پر وہ بڑا حیران ہوا۔ اور اس دوران اس ویٹر نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی جمع کر لیا، جن کا ریکارڈ چیک کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک آدھ ملازمین تو رجسٹر پائے گئے، لیکن ریستوران کے ملازمین کی اکثریت EOBI میں اپنے رجسٹریشن سے محروم نکلی، جو ان تمام اداروں کے ارباب و اختیار کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس صورتحال کے نتیجہ میں یہ ہزاروں مظلوم محنت کش اور ملازمین مستقبل میں نہ صرف اپنی پینشن بلکہ خدا نخواستہ ان کی ناگہانی موت کی صورت میں ان کے پسماندگان کی بھی اپنی پینشن کے حق سے محروم رہنے کا خدشہ ہے۔ عوام الناس زیادہ سے زیادہ اپنے رجسٹریشن کو یقینی بنائیں اور جو محنت کش ہیں ان کی اور ملازمین جو ہے ان کی رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے۔ تحقیق و تدوین کے لیے ہم جناب اسرار ایوبی صاحب، ڈائریکٹر سیفی نیٹ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے محنت شاقہ سے یہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچائیں، اور ہم لیگل انفارمیشن کی جانب سے ان کے بہت شکر گزار ہیں۔